اپنے بڑے اونچے صفات کے ساتھ اور ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ چلا کرتے تھے. اس محنت میں اللہ اپنے فضل سے ہمیں چلا رہا ہے. یہ ہمارے لیے نعمت ہے. اور جب اتنی بڑی چیز اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی تو یہ ہمارے لیے امانت ہے کہ اس امانت کو اس کی صحیح حفاظت کے ساتھ اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس امانت کو اگر سنبھالا گیا نسل بعد نسل ہمارے بعد ہماری نسل ہم سے پہلے جن لوگوں نے بڑی جفاکشی کے ساتھ اپنا مکان اپنی دکان اپنا کاروبار چھوڑ کر کے اپنے بیویوں کے گھر کی عورتوں کے زیورات بیچ کر گھروں کی چھت بیچ کر اور فاقے برداشت کر کے بڑی محنت اور بڑے مجاہدے کے ساتھ اس محنت کو ہم تک پہنچایا ہے. یہ محنت ہمارے بعد بھی جو منتقل ہو وہ اسی طریقے سے منتقل ہے. یہ امانت ہے. ہمارا سرمائی ملکی مشورہ اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ کام ہم سب کے لیے امانت ہے. اس کی حفاظت اور اس کی دن بدن ہمارے جان مال وقت لگنے کے ذریعے سے اس میں جو ہو سکے وہ ترقی ہو اس کے لیے آپس میں مل بیٹھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا تدبیر کر سکتے ہیں, آپس میں کیا خوبیوں کو لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. وقال مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ خوبیوں کے لین دین کا کام ہے. اس محنت کرنے والوں کا کبھی پتہ نہیں چلتا ہے. کوئی کاغذ اور رسائل کی شکل میں ہمارا کوئی رپورٹ چھپتا ہو ایسا نہیں ہے, بلکہ لوجہ اللہ ہوتا جا رہا ہے اور اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے. آپس میں مل بیٹھ کر ایک تدبیر ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر دعاؤں میں طاقت ہوتی ہے. اور جس سطح پر ہماری اپنی مسجد کا کام ہے اس مسجد کی سطح وہاں سے آگے کیسے بڑھ جائیں اس کے لیے سارے ساتھی مل بیٹھ کر آپس میں سوچتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی اعتبار سے یہ طے کرے کہ مجھے اپنی ذاتی حیثیت سے اپنی سطح آگے بڑھانی ہے. خروج کے اعتبار سے, مقامی محنت کے اعتبار سے, صفات کے اعتبار سے, دعاؤں کے اعتبار سے, افراد سازی کے اعتبار سے, اچھے برتاؤ کے اعتبار سے کہ میری اپنی ذاتی حیثیت سے میری سطح آگے بڑھے. یہ قوت دعاؤں میں قوت پیدا کرنے والا کام ہے کہ آج تک میری 10 منٹ کی دعا ہو رہی تھی, اب 20 منٹ کی ہو رہی ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ملکی مشورہ ہوا تھا, اس میں بہت سارے تقاضوں کے مذاکرے ہوئے ہیں. ہمیں تو اللہ کے پاس یہ سارے تقاضے منانے ہیں, اس لیے ہماری دعاؤں کی مقدار بڑھ چکی ہے. دنیا میں اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے لوگ دعاؤں میں روتے ہیں, لوگ اپنے کاروبار اپنی جاب کے لیے روتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے روتے ہیں. اس مبارک محنت میں چلنے والا آدمی رات کی تنہائی میں بغیر کچھ بولے امت کہتے ہوئے سسک رہا ہے. مقصود ہے یہ تقاضوں کا آپس میں مذاکرہ کرنا اور آپس میں تقاضوں کا لینا بانٹنا, تقاضوں پر اپنے آپ کو ڈالنا اور اپنی مسجد کی سطح
وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قربانی کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے آگے لے جانے کی ہمت اور عزائم کے ساتھ چلنا، یہ میرے دوستوں بزرگوں ہمارا کام کرتے کرتے یہ ہمارا نفع ہے۔ اس کام کو کرتے کرتے ایک آدمی پہلے دن تبلیغ میں لگا اور 5 سال 10 سال ہو گئے، اس کا یہ نفع نہیں ہے کہ وہ پہلے دن میں 10 منٹ بات کرتا تھا، اب آدھا گھنٹہ کرتا ہو گیا۔ وقت کی ضرورت ہے، باقی اس کا نفع یہ ہے کہ یہ پہلے دن کتنی دیر ہوتا تھا اور کتنی دیر ہو رہا ہے۔ پہلے قربانیوں کی کیا مقدار تھی، اب قربانی کی مقدار کیا ہے؟ اب قربانی کی مقدار بڑھ رہی ہے، جان مال لگانے کے جذبات بڑھ رہے ہیں۔ یہی چیز تھی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور صحابہ میں تھی، یہ بے چینی، یہ درد اور کرب جس پر اللہ کو ترس آتا تھا۔ اور یہی چیز تھی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں کہ رات کو نیند نہیں آتی تھی، کروٹیں بدل رہے تھے، یہ کیوں نیند نہیں آ رہی ہے؟ یہ درد اور کرب پیدا ہوا ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہمارے آپس کے مذاکرے سے، مشورہ سے، آپس کے تقاضوں کو لینے دینے سے اور کارگزاری کے ذریعے سے ایک دوسرے سے خوبیوں کو منتقل کرنے سے ہماری اللہ قربانی کی سطح کو آگے بڑھائے، دعاؤں کی مقدار کو آگے بڑھائے، اپنی مسجد کا مجمع ہمارا زیادہ بنے کہ بھائی ابھی تو ملک کے مشورے میں اتنے سارے بیرون کے تقاضے ہیں اور ہماری جماعتوں نے اتنا اچھا کام کیا، ماشاءاللہ ہمیں اپنے حلقوں میں وہ استعداد پیدا کرنی ہے کہ آج ہمارے ملک سے ایک جماعت مخلوط بیرون کی جا رہی ہے، 2 حلقوں سے مل کر جا رہی ہے۔ اللہ کرے دائی کے یہ جذبات ہوتے ہیں، دائی کے یہ جذبات نہیں ہوتے ہیں کہ میری ایک پراپرٹی تھی 2 پراپرٹی ہو جائے، میری ایک گاڑی تھی 5 گاڑی ہو جائے۔ اس کے تو یہ جذبات ہوتے ہیں کہ ہماری 2 حلقوں سے مل کر بیرون کی جماعت جا رہی تھی، اللہ کرے کہ ہماری اپنی مسجد سے مکمل قواعد کے ساتھ بیرون کی جماعت جانے لگے۔ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیسے مجمع بنا سکتا ہوں، کیسے مجمع بڑھا سکتا ہوں، کیسے مجمع کام لے کر کے چل سکتا ہے، اس کے لیے مجھے کیا خوشامد کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے کیا منت سماجت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے تھوڑیوں میں کیا ہاتھ ڈالنے پڑیں گے، اس کے لیے مجھے کتنا رونا پڑے گا، اس کے لیے مجھے کیسے قریب ہونا پڑے گا، کیسے قریب کرنا پڑے گا، یہ ساری تدبیریں دائی سوچے گا کیونکہ اس کا ہدف طے ہے، اس کا ہدف طے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ہم سب نیت کریں، یہ پورا مجمع اسی لیے یہاں پر جمع ہوا ہے، یہ مجمع جو یہاں پہنچا ہے اس مجمع کو اللہ نے پہنچایا ہے اور یہ مجمع کام کے لیے پہنچا ہے۔ میں کس کے لیے پہنچا ہے؟ یہ مجمع کام کے لیے پہنچا ہے۔ عنوان ہے کہ ہمارا ملکی مشورہ ہے، یعنی یہ مجمع پورے ملک کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کی قوت پورے ملک میں لگے گی، اللہ عالمگیر ہدایت کا ذریعہ بنے۔ یہ مجمع کام کے لیے پہنچا ہے، اس لیے میرے دوستو ہمیں شیطان سمجھائیں، ہمیں نفس سمجھائیں کہ بھائی تھوڑا سستانہ ہو، تھوڑا آگے پیچھے ہو، تھوڑا باہر چلے جائیں، ہم اس میں مقابلہ کریں۔ جب تقاضوں کی بات آئے تو ہم اپنے نفس اور اپنے شیطان کو ڈرائیں اور ہمت کریں کہ میرے سامنے تقاضا پیش ہوا ہے، میرے بس کا یہ ہے کہ میں اللہ کے خاطر پیش کروں، باقی اللہ مجھے آگے چلائے گا۔ حلقوں کی کارگزاری سامنے ہو، ایک حلقوں میں اچھا کام ہے، ہم منومن اپنے جی میں ہم دعائیں کر رہے ہو، نیتیں کر رہے ہو کہ اللہ ہمارے حلقے میں بھی اس سطح کا کام زندہ کر دے، یہ بنیاد ہے۔ اسی لیے میرے دوستو یہ کارگزاری والا عمل ہے۔ دیکھا کہ بہت ساری کمپنیوں میں باہر کمپلین باکس لگا رہتا ہے کہ آپ ہمیں کمپلین بتائیں، کیوں؟ تاکہ کوئی کمی ہو، کوئی خامی ہو تو ہم اس کو نوٹس کر کے اس میں اور زیادہ ترقی پیدا کریں۔ یعنی وہ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں تاکہ ہماری اور زیادہ ترقی ہو اور زیادہ آگے بڑھے۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری کارگزاری یہ ہے کہ ہماری کارگزاری کے ذریعے سے اس میں کسی کو نہیں کہا جاتا کہ یہاں کم ہوا زیادہ ہوا،
بلکہ اس میں تو جہاں ہوا وہاں دوسرے حلقے والے خود اپنے من و من میں نیتیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک جگہ پر روزانہ کی محنت اچھی قابو میں ہے، حلقے والے ساتھی آپس میں بیٹھے ہیں، ان کی نیت اندر سے جنم لے رہی ہے کہ ہمارے حلقوں کی ساری مسجدوں میں ایسے ہی اللہ کام زندہ کر دے۔ ایک جگہ پر دوسرے گز کے ذریعے سے اچھا مجمع قابو میں آ رہا ہے، دوسرے حلقے کے ساری مسجد والے نیتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے اپنے دوسرے بیرونی گز کو مضبوط کرنا ہے۔ شہروں سے اچھے قابو میں ہیں، دوسرے حلقے والے نیتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری مسجدوں کے شہروں سے زیادہ لگنے لگے سبزیوں کے، اور زیادہ مجمع ہمارا شہر روزہ میں چلے۔ دیکھو کتنی اچھی کارگزاری ہے ماشاءاللہ۔ بھائی صحیح ہے، تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو عمل کی ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھتے تو ابتدا ہوتی ہے، سلام سے انتہا ہوتی ہے، تو عمل کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے۔ دنیا میں کھیل اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ابتدا نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عمل ہے مشورے کا، جو ابھی شروع ہوا اور دعا پر پورا ہوگا۔ جب تک ہمارا مشورہ چلے، ہمارا یہ 100% مجمع جم کر بیٹھے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ شیطان ضرورتیں سمجھائے گا لیکن جمع کر بیٹھے۔ آپ حضرات کی اس قربانیوں کے بدلے میں انشاءاللہ اللہ ہمارے آگے کے سہ ماہ کے اچھے خاصے تقاضے کو اللہ آسانی سے پورا کر دے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پورا مجمع جم کر بیٹھے گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔